فرانس کے سور نے کہ میں نے علن اعلان عالمی مقابلہ کروانا ہے، تو بابا جی نے اسمبلی ہال میں کہا کہ من سب نبیًا، انج نہیں، زور نہ نعرہ لاگے، سینے دا زور لاگے، فقتلو دی آواز آنی چاہی دی، من سب نبیًا، رسول کی ایک ہی سزا، انج نہیں۔ جنہ نے بابا جی دے تو عشق رسول دا جام پیتا، بابا جی فرماتے ہیں بیک بیک کے محبت نہیں ہوندی، محبت ہوندی ہے انہیوا، دائیں بائیں نہیں، دائیں بائیں بیک کے نہیں، کون بیٹھا کون نہیں، بھاوے کوئی سٹیج تے بیٹھا یا بھاوے مجمع بیٹھا، جو تک حضور نال انہیوا محبت نہیں ہوئے گی تاں تک اس بارگاہ دے وچ مقبولیت نہیں ہوئے گی، یہ پکی گل ہے، کیونکہ اے سبق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانو دتا۔ میں اس تو گل کراں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کی اپنے ہیں، وہ سسٹم ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک اس بارگاہ میں انہیوا محبت اور بنا دیکھے محبت نہ ہو تب تک اس بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوتی۔ دائیں بائیں دیکھ کے نعرہ نہ لگایا کرو، پورا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا، اور آپ افضل الخلق بعد الرسل بھی ہیں، یعنی افضلیت، یعنی تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں سب سے افضل ہیں، اور رسول کے بعد بھی سب سے افضل ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب معاہدہ ہو رہا تھا، عروہ بن مسعود بعد میں پھر صحابی بن گئے، حضور کے غلام بن گئے، انہوں نے صرف اتنا جملہ بولا۔ اس جملے کا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت انہیوا ہی ہو سکتی ہے، دائیں بائیں نہیں۔ بابا جی فرمائیں تھے اپنے تو لبادے کٹو، بیک بیک جی میں تسی دین دا کام کر رہے ہیں، دین تختے نہیں آنا، دین دا کام ہونا ہے انہیوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف عروہ بن مسعود نے اتنا کہا کہ یفروا ویدعوا، کہ یا رسول اللہ جن کے کہنے پر آپ ہم سے جنگ چھیڑ رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو پھر صدیق اکبر نے کہا یہ اب بات ہماری نہیں، اب بات تو رسول اللہ کی آ گئی۔ تو پھر اس امت کے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، یہ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر صوفیت کے اور بڑے بڑے مذہبیت کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اس بارگاہ میں بنا دیکھے بات نہ ہو تو پھر وہاں بات مقبول بھی نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ جب حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر ایسے کر کے کرنی ہے، ایسے کر کے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا تاریخی جملہ، آپ نے فرمایا امسس بذر اللہ نحنو نفر و ندعو، فرمایا تم بات کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے، فرمایا جاؤ اور لات و منات کے پیشاب چاٹو، نہ ہم رسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ یہ بات ہے بنا دیکھے بات کی۔ یہ تو ہو گئے امت کے پہلے خلیفہ جنہوں نے بنا دیکھے حضور کے سامنے بات کی، اور یہ حدیث تقریری بنتی ہے کہ جس پر میرے آقا و مولا کے سامنے بات ہو میرے آقا خاموش رہیں، تو یہ حدیث تقریری بنتی ہے۔ حضور نے مور لگا دی، اور میں قیامت تک جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہے میری عزت پر ایسے کر کے بات کرے۔ اب تو یہ بات ہو گئی امت کے پہلے خلیفہ، اب آجے امت کے چوتھے خلیفہ۔